اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد. سب سے پہلے تو آپ سب طالبات کی خدمت میں ولادت باسعادت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگی مبارکباد. آج ایک ایسے عظیم شخصیت کے متعلق ہم گفتگو کریں گے جو کہ خود منتظر ہے کہ اسے کب اذن ظہور ملے گا اور وہ کب دوستان خدا کو آسائش اور سکون مہیا کرنے کے لیے اور اثر غیبت کے فتنوں سے نجات دلانے کے لیے وہ خود منتظر ہے کہ کب اس کو ملے گا اذن ظہور اور وہ آئے اور دکھی انسانیت کو اثر غیبت کے فتنوں سے نجات دلائے. اس کا یہ انتظار ایسا انتظار ہے جو راتوں کی تاریکیوں میں آپ کی نیند کو غارت کر دیتا ہے اور اشک سوزاں امام کے رخسار مبارک پر جاری ہو جاتے ہیں اور آپ کی آہ، آپ کا نالہ اور آپ کی ندبہ دعا کا سبب بن جاتی ہے. امام ہمارے لیے اتنے محزون اور مغموم ہیں. کیا ہم امام کے لیے اتنے محزون اور مغموم ہیں؟ ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قبلہ اہل دل کی جدائی سے لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہیں. کیا ہماری آنکھیں کبھی اشکبار ہوتی امام کے لیے؟ ہمارے 11ویں امام فرماتے ہیں امام زمانہ کے متعلق کہ دیندار اور مخلص لوگ آپ کے اس قدر مشتاق ہیں کہ جس طرح شام کے وقت پلٹتے ہوئے پرندے اپنے گھونسلوں کے مشتاق ہوتے ہیں. کیا ہمارے دل اس قدر مشتاق ہیں امام کے لیے؟ مرحوم آیت اللہ بہجت حاجی علی فشندی کے متعلق فرماتے تھے کہ جب امام زمانہ سے حاجی علی فشندی کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مولا لوگ آپ سے توسل کر رہے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور مولا آپ ہیں کہ ظہور ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ کے چاہنے والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے سخت ناراحت اور غمگین ہیں مولا. امام زمانہ علیہ السلام نے ایک جواب دیا جو کہ دل کو پھاڑ دینے والا اور فرمایا دوستان ماں ناراحت نیستن، مجھ سے محبت کرنے والے میرے لیے غمگین نہیں ہیں. یہ باقاعدہ جملہ ہے امام کا. اور امام نے باقاعدہ شکایت بھی کی کہ اگر ہم کو کوئی پکارتا بھی ہے تو فقط اپنی حاجت کے لیے. جب یہ آقا بہجت فرماتے تھے کہ عاشقان قائم آل محمد کی محبت کے دعوے دار بھی بڑے خوب ہیں. ہر ایک کے پاس اپنی حاجتوں کا ایک انبار ہے، ہر ایک کے پاس. کسی کو شادی کا مسئلہ درپیش ہے، کسی کو اولاد کا مسئلہ درپیش ہے، کسی کو نوکری درپیش ہے. امام زمانہ کو کوئی اگر پکارتا بھی ہے تو وہ کوئی کاروبار کے لیے پکارتا ہے، تو کوئی کسی کو پیسے کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کو قرضہ اتارنا ہے، کسی کو پریشانیوں سے نجات کے سلسلے میں. کسی کو بھی حضرت حجت کی کوئی فکر نہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ اگر ہماری ساری خواہشات پوری ہو جائیں، ساری خواہشات اگر ہماری پوری بھی ہو جائیں اور ہمیں ہر چیز دستیاب ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی کوئی ضرورت ہی نہیں. ہمیں تو دنیا کی چند ضروری چیزوں کے لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا سے قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے، ہم امام کو پکارنے لگتے ہیں اور تاکہ یہ امن و امان کا زمانہ ذرا واپس آ جائے اور اس کے بعد پھر ہم اپنی فسق و فجور سے بھرپور زندگی ویسے ہی گزارنی شروع کرتے ہیں جیسے گزار رہے تھے اس سے پہلے. کسی کو اگر امام چاہیے بھی ہے نا تو صرف اپنی آسائش کے لیے چاہیے. ان کے لیے ایسے افراد کے لیے جن کا بھی یہ نظریہ ہے ان کے لیے امام زمانہ ایک خیالی اور افسانوی شخصیت سے زیادہ معاذ اللہ نہیں. اور ڈاکٹر ابراہیم آئیتی نے بڑی اچھی بات کہی، جس امام کا آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ کبھی نہیں آئے گا. یعنی ہم سوچتے ہیں کہ بس امام آئیں گے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، گویا ہر لحاظ سے ہمیں آزادی مل جائے گی، احکامات اسلامی پر عمل ہو یا نہ ہو ایسی زندگی گزرتی رہے گی، چین اور آرام کی نیند سوتے رہیں گے. وہ جس طریقے سے انگوروں کے گچھے لٹک رہے ہیں اس میں سے ایک ایک انگور لے کے کھاتے رہیں گے اور یہ عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں گے. پھل بڑے بڑے پھلوں کے نیچے لیٹ کے جو ہے آرام کیا کریں گے.
ابھی آگے چل کر میں آپ کو خدمت میں عرض کروں گا جس طریقے سے انحرافات کی ایک سیریز ہماری چل رہی ہے نا، دیندار افراد کے اندر جو انحرافات آ چکے ہیں، خصوص امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں جو انحرافات فکری ہیں، جو لوگوں نے اپنے دماغ میں تصور بنایا ہے امام زمانہ کا، امام زمانہ ہرگز بھی ویسے نہیں، جس کا انتظار اس طرح کے افراد کر رہے ہیں اس امام کو کبھی نہیں آنا، اور جس قسم کا امام آئے گا وہ آ کر بھرپور طریقے سے جب اسلامی چیزوں کا نفاذ کرے گا تو ایسے تمام افراد اس کے بعد ان کو چھوڑ کر مخالفین کے کیمپ کی طرف جائیں گے۔